الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، رمضان المبارک کا قیمتی اور بابرکت مہینہ گزر رہا ہے اور الحمدللہ آج اس ماہ مبارک کے پہلے عشرے کی آخری تاریخ یعنی 10 رمضان المبارک ہے. پہلا عشرہ آج اپنے اختتام پر ہے اور اس عشرے کو حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ رحمت فرمایا ہے. اولہ رحمت واوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار. فرمایا اس مہینے کا جو پہلا عشرہ ہے یہ رحمت ہے، اور دوسرا عشرہ وہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے خلاصی کا ہے. اللہ کی رحمتیں اس کائنات پر اور خاص طور پہ اس آخری امت پر پورا سال ہر لمحہ ہر وقت برستی ہے، لیکن اس مہینے کے پہلے عشرے کو جو رحمت فرمایا تو یہ بات سمجھ آ گئی کہ اس میں جو اللہ کی رحمت کی بارش ہوگی اس کی الگ شان ہوگی، اس کی مقدار کیا ہوگی، اس کی کیفیت کیا ہوگی اور اس کی برکات کیا ہوگی. یقین کریں کہ میں اور آپ اپنے اس ناقص ذہن اور سوچ کے ساتھ اس کو تصور بھی نہیں کر سکتے. اتنا اللہ کی رحمتوں کا ایک فیضان ہوتا ہے. اب وہ عشرہ رحمت ہم میں سے ہر ایک نے دیکھا کہ ابھی رمضان المبارک شروع ہوا اور آج اس کے 10 دن پورے ہو رہے. اندازہ بھی نہیں ہوا، محسوس بھی نہیں ہوا کہ یہ 10 دن کس قدر تیزی سے ہمارے ہاتھ سے نکل گئے. اب خوش نصیب ہے جس نے اس عشرے کے ایک ایک لمحے کی ایک ایک ساعت کی قدر کی ہوگی. لیکن کم از کم میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، آج کے اس آخری دن کا ایک تقاضا ضرور ہم سب نے یاد رکھنا ہے. چونکہ ماہ مبارک بھی ہے، پہلے عشرے کا اختتام بھی ہے،
اور اللہ کی قدرت یہ ہے کہ ہے بھی جمعے کا دن. کئی نسبتیں اور کئی برکتیں ایک ساتھ جمع ہو گئی. یقیناً جو حق اس عشرے کو گزارنے کا تھا جس ترتیب پر، وہ تو کوئی انسان دنیا میں دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جی میں نے پورا حق ادا کر دیا. تو کم از کم ایک ذمہ داری ہم سب کی اجتماعی طور پر یہ ضرور بنتی ہے کہ آج غروب سے پہلے ہر ساتھی یہ دعا اللہ سے ضرور مانگ لے کہ اللہ اس عشرے میں آپ سے رحمت جس طریقے سے جس انداز سے لینی تھی وہ اپنی کوتاہی اور نادانی کی وجہ سے ہم وصول نہیں کر سکے، اس میں کمی کوتاہی رہ گئی، لیکن آپ اپنے فضل و کرم کا معاملہ فرما دیں. اور ان 10 دنوں میں جتنی رحمتیں آپ کی اس پورے عشرے میں اس کائنات پہ برسی ہوں گی، ان سب کا مجموعہ اے اللہ ہم سب پہ اس ایک وقت میں نازل فرما دیں. اللہ کی رحمت کی کوئی حد نہیں، کوئی انتہا نہیں. ہم اپنی سوچ سے اللہ پاک کی رحمت کو تول نہیں سکتے، اندازہ نہیں لگا سکتے. تو یہ ماہ مبارک کا پہلا عشرہ اس تیزی سے ہمارے ہاتھ سے نکل رہا، اس لیے جتنا ہم سے ہو سکے اللہ پاک نے ہمیں طاقت دی، وسعت دی، ہمت دی. آنے والے جو 2 عشرے ہمارے پاس ہیں اس کی حفاظت کی، اس کی قدردانی کی، اور اس کو اللہ کی مشیت اور رضا میں گزارنے کی بھرپور کوشش کرنی. اسی طریقے سے میرے عزیزو دوستو بزرگو، دوسری اہم بات جو آج عرض کرنی ہے، اس مہینے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شہر الصبر و شہر المواسات. یہ مہینہ صبر کا بھی ہے اور یہ مہینہ مواسات یعنی آپس میں ایک دوسرے کی غمخواری کا بھی ہے. مواسات کس کو کہتے ہیں؟ کہ ایک مسلمان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی تکلیف سے آگاہ بھی ہو اور اس تکلیف کو دور کرنے کی فکر بھی ہو. یہ غمخواری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کا احساس کرنے کا، ایک دوسرے کے خیال رکھنے کا اور ایک دوسرے کی ضروریات کے پورا رکھنے کا مہینہ. اس لیے بخاری شریف میں روایت ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام رمضان المبارک کے مہینے میں آپ علیہ السلام کے پاس آتے اور آپ کے ساتھ قرآن کریم کا دور فرماتے تھے. دور جانتے ہیں نا، یہ حافظ قرآن ساتھی جو ہوتے ہیں جو تراویح میں قرآن سناتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے یہ رمضان میں آپ کو بیچارے ہر وقت 2 ایک ساتھ بیٹھے ہوئے مصروف نظر آئیں گے. کیا کر رہے ہیں جی؟ ہم دور کر رہے ہیں. کس چیز کا؟ رات جو تراویح میں قرآن کریم کا 1.5 پارہ 2 پارہ 2.5 پارے سنانے ہیں، اس کا دور ایک دوسرے کو سنانے کا عمل. جبریل علیہ السلام آتے تھے اور آپ علیہ السلام کے ساتھ قرآن کریم کا دور فرماتے تھے. یعنی یہ بھی ایک سنت ہے، دور فرماتے تھے. اور فرمایا جب یہ مہینہ شروع ہوتا تو آپ علیہ السلام کی سخاوت اتنی بڑھ جاتی، اتنی زیادہ ہو جاتی کالریح المرسلہ، جیسے تیز رفتار ہوا چلتی ہے اس طرح آپ علیہ السلام کی عام سخاوت میں اور اضافہ ہو جاتا. اس سے معلوم ہوا میرے دوستو بزرگوں کہ ایک مسلمان کے لیے رمضان المبارک میں جس طرح باقی عبادات میں فرق لانا ضروری ہے،
نظر آئے فرق کہ اب یہ مسجد کو زیادہ وقت دے رہا ہے، اب یہ نوافل زیادہ پڑھ رہا ہے، اب یہ تلاوت زیادہ کر رہا ہے، اب یہ تسبیحات زیادہ کر رہا ہے، اب یہ دعاؤں کا اہتمام زیادہ کر رہا ہے۔ جس طرح یہ فرق ایک مسلمان کی زندگی میں رمضان میں نظر آنا چاہیے، اسی طریقے سے میرے عزیزو دوستو بزرگوں یہ بھی ایک سنت ہے اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں انفاق کا فرق بھی اللہ پاک کو ظاہر کریں۔ انفاق یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ ایک مسلمان کے پاس دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں اور کسی بھی شکل میں ہے، وہ اس مسلمان کو کس نے عطا فرمائی ہے؟ اللہ پاک نے دی ہے دوست۔ کسی انسان کے بس میں نہیں کہ وہ اپنی طاقت کے بلبوتے پر یہ دعویٰ کرے کہ جی یہ تو میرا زور تھا، میں نے کوشش کی، میں نے جان لگائی، میں نے جان لڑائی، دن رات ایک کر دیا، تب جا کے یہ چیز میں نے بنائی ہے۔ آپ دنیا میں دیکھتے ہوں گے کتنے ہمارے مسلمان بھائی ساتھی دوست ہوتے ہیں، وہ ایک کام میں دن رات ایک کر دیتے ہیں، سب کچھ کر دیتے ہیں، لیکن بعد میں آپ کو ملیں گے کیا ہوا؟ بس بھائی پوری محنت کی، کوشش کی، زور لگایا، لیکن بس اللہ کو منظور نہیں تھا، وہ کام ہو نہیں سکا۔ ایسا ہم سنتے ہیں نا دوست، وہ کام ہو نہیں سکا۔ یہ اللہ پاک اس بندے کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر تیری طاقت اور تیرے ذہن کی بنیاد پر فیصلے ہوتے تو آج دنیا میں کوئی بھی کوشش کرنے والا اپنی کوشش میں ناکام نظر نہیں آتا۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو ہاتھ پیر ہلانا بھی نہیں پڑتا، ابھی اپنی جگہ سے ہلے بھی نہیں، نکلے بھی نہیں، بس ہلکا سا فون اٹھایا، 2 سیکنڈ کی بات کی، بہت بڑا سودا ہو گیا، ڈیل ہو گئی، کام ہو گیا، چلے بھائی خوش ہو گئے، کہا الحمدللہ۔ کیا ہوا؟ بھائی جو اتنے دنوں سے فکر چل رہی تھی وہ ساتھی تیار ہو گئے، انہوں نے ہاں کر دی۔ اب دیکھیں ایک آدمی کو بیٹھے بیٹھے رزق کا انتظام ہو رہا ہے، ایک آدمی اتنی جان لڑا رہا ہے، نتیجہ نہیں نکل رہا۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ جتنی چیزیں، اسباب، رزق، مال، نعمتیں انسان کے پاس ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ اس لیے اللہ پاک اپنے اس بندے سے ایک تقاضا کرتے ہیں، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، ہمارے دیے ہوئے اس رزق میں سے، ہمارے دیے ہوئے رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا، اس ہمارے دیے ہوئے رزق اور مال میں سے ہمارے راستے میں تم خرچ کر دو، خرچ کر دو۔ چونکہ چیز اللہ کی دی ہوئی تو جس کی چیز اس کو پورا حق حاصل ہے، اس کو حق حاصل ہے کہ وہ ہمیں کہہ سکے۔ لیکن اللہ پاک کی مہربانی اور شفقت کو دیکھیں، اللہ چاہتے تو فرماتے سارا مال ہم نے دیا، رمضان شروع ہو رہا ہے، ایک ایک چیز گھر سے نکال کر میرے نام پر دے دو۔ یقین کریں اگر زکوٰۃ میں ایک مسلمان کو اپنا 100% مال نکالنے کا حکم دے دیا جاتا تو ہم انکار نہیں کر سکتے تھے، ہمیں تو ماننا تھا، قبول کرنا پڑتا، لیکن یہ نہیں فرمایا۔ ہمارے دیے ہوئے مال میں سے، رزق میں سے خرچ کرو، لیکن کب خرچ کرو، کتنا خرچ کرو، کس پہ خرچ کرو، کتنی مرتبہ خرچ کرو، یہ سب چیزیں اللہ پاک نے واضح فرمائے۔ انسان سے لے کر انسان کو دیا گیا، مخلوق سے لے کر دوسرے مخلوق کو دیا گیا، وہ مال اسی دنیا میں تقسیم ہوا۔ لیکن اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟
من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. اللہ اکبر. ہے کوئی تم میں سے جو اللہ پاک کو قرض حسنہ دے دے؟ جو اللہ کو قرض دے دے. اب انسان قرض کس کو دیتا ہے؟ کہ جس کو دینے کے بعد اس سے واپس بھی لینا ہے نا، اسی کو قرض کہا جاتا ہے. جبکہ ہمارے پاس جو مال ہے، جو اسباب ہے، جو کچھ ہے، وہ سب اللہ کا ہے. لیکن اللہ پاک ہماری تسلی کے لیے، اس لیے کہ ہم کمزور عاجز ہیں، ہم کمزور ہیں، اس لیے دینے کے بعد دل میں آئے یار کتنی محنت سے آیا تھا اور آج چلا گیا. تو اللہ پاک نے تسلی دی کہ دیکھو جو میرے نام پر دو گے تو مطمئن ہو جاؤ، یہ سمجھو جیسے قرض دے رہے ہو، اور جس کو قرض دیا جائے وہ واپس ضرور ملتا. اور دنیا کا قرض دار تو چلے دھوکہ کر سکتا ہے، غائب ہو سکتا ہے، دو نمبری کر سکتا ہے، لیکن یہ قرض کا معاملہ تو اللہ پاک کے ساتھ ہے دوستو. اس میں تو کوئی کمی کمزوری کا تصور نہیں ہو سکتا. اور پھر کیا فرمایا؟ یہ بھی نہیں کہ جتنا دیا اتنا واپس دوں گا، نہیں، جتنا دیا اللہ کے نام پر، اللہ کے راستے میں، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ. ایک میرے راستے میں دیا تو بے فکر ہو کر دنیا سے میرے پاس آ جانا، ایک کے بدلے میں قیامت کے دن 700 گنا دے دوں. 700 گنا، یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے دوست. تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے جہاں اور بہت سارے اعمال کے جذبات ہمارے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں اور ہم اس کی فکر کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. اسی طریقے سے میرے عزیزو دوستو بزرگو، ایک اہم ذمہ داری جو مسلمان پر رکھی گئی اور جو فرض کی گئی، ہر صاحب استطاعت، صاحب نصاب مسلمان پہ، صرف کلمہ گو مسلمان پہ نہیں، بلکہ شرط رکھی کہ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، اور اس کے پاس اتنا مال ہو جو مال نصاب تک پہنچ چکا ہو، نصاب تک پہنچ چکا ہو، اور پھر صرف پہنچا بھی نہیں بلکہ اس پہ سال بھی گزر چکا ہو. جب یہ ساری شرائط ایک مسلمان کے مال پہ پوری ہو جائے، اس مسلمان کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ تم سال میں ایک مرتبہ اس مال میں سے 2.5% نکال کر میرے نام پہ اپنے دوسرے غریب مسلمان بھائی کو دے دو. صرف 2.5%، کل مال کا 40واں حصہ، یعنی 100 روپے پہ 2.5 روپے، 1000 روپے پہ 25 روپے، 10,000 پہ 250 روپے، 1 لاکھ پہ 2,500 روپے. اب حساب آپ لگاتے چلے جائیں. 2.5% مانگا، اس سے زیادہ نہیں. باقی 97.5 تمہارے ہو گئے، اس کو تم استعمال کرو. اب تم بالکل اس میں پاک صاف ہو گئے. جب انسان اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتا، حدیث پاک میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان اپنے مال میں دوسرے کا حق لے کر گھومتا ہے، حق سے مراد محدثین فرماتے ہیں یعنی زکوٰۃ نہیں نکالتا، اس کے مال کے ساتھ وہ زکوٰۃ جڑی ہوئی ہے اور یہ سال پہ سال گزار رہا ہے. چلو جی کاروبار چل رہا ہے، نفع کما رہے، نکال دیں گے. تو جو اپنے مال میں دوسرے کا مال لے کر گھومتا ہے، فرمایا یہ اس کے مال کو ہلاک کرنے کے لیے کافی ہے، کافی ہو جاتا ہے. تو یہ تو اللہ پاک کا ایک فضل ہے کہ ہمارے اموال کو، ہمارے رزق کو پاک صاف کرنے کا ایک راستہ دے دیا، ایک طریقہ بتا دیا. 2.5% نکال دو
باقی 97.5 تمہارے حق میں بالکل پاک صاف ہو گئے، بالکل حلال ہو گئے. اب اس کو تسلی اور سکون کے ساتھ استعمال کریں. اب ذہن میں آئے کہ بھئی یہ 2.5 روپے بھی میرے تھے، اب کم ہو گئے. فرمائے نہیں، ما نقصت صدقۃ من مال، فرمائے صدقہ خیرات یہ کسی کے مال کو کم نہیں کر سکتا. تمہیں لگ رہا ہے کہ شاید 2.5% کم ہو گئے، 2.5 روپے کم ہو گئے، یہ ظاہر کی آنکھ تمہیں بتا رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو 2.5% نکلا ہے اس کے پیچھے کتنی برکتیں تمہارے مال میں آئی ہے تم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب صبح ہوتی ہے اللہ پاک کی طرف سے ایک فرشتہ آتا ہے، ایک فرشتہ آتا ہے اور وہ ایک اعلان کرتا ہے، اللہم اعطی منفقا خلفا واعطی ممسکا تلفا. اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا نعم البدل دے دے. خلف کہتے ہیں جس چیز کا عوض ہو، جس چیز کا بدل ہو. اب فرشتہ دعا کر رہا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ فرشتہ وہ مخلوق ہے جو اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو اس فرشتے کی یہ دعا اور یہ اعلان کس کے حکم پہ ہو رہی ہے؟ اللہ کے حکم پہ. اللہ پاک نے اس کو بھیجا کہ جاؤ تم یہ دعا کرو، تم یہ اعلان کر کے آ جاؤ. اب وہ اعلان کر رہا ہے، اللہم اعط منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا نعم البدل دے دے، وممسکا تلفا، اور اے اللہ روکنے والے کو جو مال میں دوسرے کا حق روک دے اس کے مال کو تو ہلاک کر دے. تو بات اتنی صاف ہے، اتنی واضح ہے. بحیثیت ایک مسلمان کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے، آج اس فریضے کی طرف صحیح طریقے اور انداز سے توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہ ایک فرض عبادت ہے دوستو، ایک بوجھ نہیں، نعوذ باللہ، ایک خانہ پوری اور فارمیلٹی نہیں ہے، ایک کام ہے بس کرنا ہے. جیسے ہم پر سالانہ ٹیکس لگتے ہیں کہ بھئی یہ پانی کا ہے، یہ بجلی کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے. آپ کو کوئی بھی شخص ایسا نہیں ملے گا جو ٹیکس کی تعریف کر رہا ہو یا ٹیکس لینے والے کو دعائیں دے رہا ہو، صلاتیں سنا رہا ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بوجھ لگتا ہے. ٹیکس بڑھتا ہے ہمارا غصہ بڑھتا ہے، ٹیکس کے لیٹر آتے ہیں تو ہمارے مزاج بدل جاتے ہیں. یہ فرق ہے زکوٰۃ اور ٹیکس کے درمیان دوستو. جو چیز بوجھ ہوتی ہے اس سے انسان کا مزاج بگڑ جاتا ہے، اور جو چیز ذمہ داری ہوتی ہے، فریضہ ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے، اس کو پورا کرتے ہوئے انسان کا دل خوش ہوتا ہے کہ آج یہ ذمہ داری میں نے پوری کر دی، اللہ پاک نے مجھے موقع دیا، اللہ نے مجھے توفیق دے دی. تو زکوٰۃ خدا نخواستہ کوئی ٹیکس نہیں ہے، نعوذ باللہ. زکوٰۃ کوئی بوجھ نہیں، نعوذ باللہ. زکوٰۃ کوئی رسمی خانہ پوری نہیں، نعوذ باللہ. زکوٰۃ تو ایک فریضہ ہے، زکوٰۃ تو اللہ پاک کا حکم ہے، اللہ کی خوشنودی اور قرب کا ایک ذریعہ ہے. اب جیسے ہم فرض نماز سیکھتے ہیں اور ہر مسلمان عاقل بالغ کو سیکھنی چاہیے، معلوم ہونا چاہیے کہ بھئی نماز کے فرائض کتنے ہیں، نماز کے واجبات کتنے ہیں، نماز میں سنتیں کتنی ہیں، نماز کی نیت کا طریقہ کیا ہے نا. یہ ساری چیزیں ہم اپنی زندگی میں بچپن سے سیکھتے ہوئے آتے ہیں. جب مکتب میں بیٹھتے ہیں تو قاری صاحب شروع سے ہمیں نماز سکھاتے ہیں، تب جا کے ہمیں نماز یاد ہو جاتی ہے اور نماز ہم سیکھ لیتے ہیں. تو جس طرح نماز کو سیکھنا ضروری ہے،
اور ہمیں پتہ ہو کہ بھئی نماز میں فرض رہ جائے تو نماز کا حکم کیا ہے، واجب رہ جائے تو نماز کا حکم کیا ہے، نماز میں کوئی سنت رہ جائے تو نماز کا حکم کیا ہے، نماز میں کوئی غلطی ہو گئی تو نماز کا حکم کیا ہے۔ جس طرح فرض نماز کو سیکھنا، سمجھنا اور اس کے موٹے موٹے ضروری مسائل کا معلوم ہونا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، اسی طریقے سے میرے عزیزوں، دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، زکوٰۃ بھی ایک اہم فریضہ ہے، ایک فرض عبادت ہے، لہذا اس کو بھی سیکھنا، اس کی شرائط اور واجبات کو معلوم کرنا، پھر اس کے نکالنے کا طریقہ سیکھنا، پھر اس کے صحیح مصارف کو معلوم کرنا، یہ بھی ایک مسلمان کی دینی شرعی ذمہ داری۔ آج ہوتا کیا ہے، چونکہ مادیت والی زندگی ہے، مال پرستی کی زندگی ہم پہ مسلط ہو گئی۔ اب کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرے پاس جو سرمایہ وہ یہاں بھی لگے، وہاں بھی لگے، وہاں بھی لگے، وہاں بھی لگے، وہاں بھی لگے۔ رزق حلال میں انسان کا مال لگ جائے، انسان کمائے، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن جب اللہ نے آپ کو یہ نعمت دی ہے تو اب سال کے پورا ہونے کے بعد آپ نے اس نعمت کا ایک شکر ادا کرنا ہے، اور وہ شکر کیا ہے کہ جتنے کھاتے آپ کے ہیں منتشر پھیلے ہوئے ہیں، کچھ پیسے آپ نے انویسٹ کیے ہوئے کاروبار میں، کچھ آپ نے کنسٹرکشن میں، کچھ آپ نے زمین میں، کچھ آپ نے دکان میں، کچھ کا آپ نے زیور خریدا ہوا ہے، یہ مختلف چیزیں ہوتی۔ تو اب جب زکوٰۃ ادا کرنے کا وقت آئے گا تو اب لم سم کی بات نہیں ہوگی۔ یہ جو ہم نے شہری زندگی میں الفاظ سیکھ لیے نا کہ چلے جی 19-20 چل جاتا ہے، یہ 19-20 اور لم سم جو ہے نا، یہ ہمارے دنیاوی معاملات کی اصطلاحات ہے، فرائض میں لم سم کی بات نہیں ہوتی، اس کا تو حساب دینا ہے، اس کی تو ترتیب بنانی ہے آپ کو۔ پورا سال محنت کی، کمایا، سیزن آیا، پورا رات دکان پر رہے، سب کچھ کیا، لیکن جب زکوٰۃ کے حساب کا وقت آیا کہ بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے، اب کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے، اب کیسے بیٹھ کے حساب کریں گے؟ اب کوئی راستہ بنا رہے کہ مفتی صاحب کوئی ایسی صورت دے دے کہ چلے جی لم سم طریقے سے ہم کام کر لیں، اور 1000 روپے اوپر ڈال دیں گے اور کہیں گے کہ جی ہم نے احتیاطاً زیادہ دے دیے۔ یہ ہمارے ایمانی کمزوری کی دلیل ہے۔ جو ذمہ دار مسلمان ہوتا ہے، ہم نے ایسے ساتھی دیکھے ہیں دوستوں، جو پورا ایک دن اپنے حساب کتاب کے لیے وقف کرتے ہیں، ایک دن سب کھاتے نکالتے ہیں، رجسٹر نکالتے ہیں، کاپیاں نکالتے ہیں، رسیدیں نکالتے ہیں، پورا حساب کتاب کرتے ہیں بیٹھ کے، اس دن کوئی کام نہیں ہوتا، اور پورا حساب کر کے ایک ایک چیز کس سے لینا ہے، کس کو دینا ہے، یہ ساری چیزیں دوستوں سمجھنی۔ اس کے بعد پھر آپ کے سامنے جو ڈیجٹ آ جائے کہ بھئی اب آپ کے ہاتھ میں کل مال کتنا ہے، 5 لاکھ ہے، 10 لاکھ ہے، 20 لاکھ ہے، 30 لاکھ، جتنا بھی ہے، اب پورا اندازہ آپ کے سامنے آ گیا۔ جب صحیح عدد ایک ڈیجٹ سامنے آ گیا، آپ مطمئن ہو گئے، اب کیلکولیٹر اٹھائیں اور اس کو ڈیوائیڈڈ بائی 40 کر لیں، اس کا 40% آپ نکال لیں، یا 2.5% آپ 40واں حصہ یا 2.5% آپ نکال لیں، آپ کے سامنے آپ کی 2.5% زکوٰۃ کا عدد آ جائے گا کہ اتنا بنتا ہے۔ وہ آپ جا کے پھر صحیح مصرف میں کسی مستحق کو ادا کریں۔ تو چونکہ عام طور پہ مسلمان کوشش یہ کرتے ہیں کہ بھئی ہم اپنی زکوٰۃ رمضان کے مہینے میں دیں، اور بہت اچھی بات ہے، اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس مہینے میں اللہ پاک ایک نفل کو فرض کے برابر کر دیتے ہیں، اور ایک فرض کو بڑھا کے 70 فرضوں کے برابر کر دیتے ہیں۔
تو اس کا تعلق صرف نماز سے نہیں ہے دوستو، یہ تو ہر فرض اس میں آ گیا۔ لہٰذا جو مسلمان اپنی زکوٰۃ رمضان میں دے گا تو اس فضیلت کا بھی دل میں استحضار کرے، خوش ہو جائے کہ اللہ نے مجھے اس ماہ مبارک میں موقع دیا، لہٰذا ایک زکوٰۃ دے رہا ہوں لیکن اجر کتنی زکوٰۃوں کا ملے گا؟ 70 زکوٰۃوں۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس ذمہ داری کا بھی احساس کریں، اپنے مستحق مسلمان بھائیوں کی فکر بھی کریں، ضرورت مندوں کی فکر کریں، اپنے مال کا حساب لگائیں، مسائل معلوم کریں، پھر جتنی زکوٰۃ بنے اس کو صحیح مصرف میں ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و سندنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ اس ماہ مبارک میں جتنی رحمتیں برکتیں آپ کی برستی ہے، یا اللہ ہم سب سیاہ کاروں کو کامل درجے میں نصیب فرما دے۔ یا اللہ پہلا عشرہ اتنی جلدی ہمارے ہاتھ سے نکلا، جو ٹوٹے پوٹے اعمال ہوئے جو تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل بھی نہیں، لیکن اے اللہ اپنا فضل فرما کہ ان کو بھی قبول فرما لے۔ یا اللہ اس پورے عشرے میں جتنی رحمتیں آپ کی برسی ہوں گی ہم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے۔ آج اس عشرے کا آخری دن ہے، یا اللہ سب کا مجموعہ ہو ہم پہ، یا اللہ ان رحمتوں کی بارش نازل فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دے۔ 2 عشرے باقی ہے، ایک ایک لمحے کی بھرپور قدردانی کی توفیق نصیب فرما دے۔ پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ جتنے بیمار گھروں میں ہے، اسپتالوں میں ہے، سب کو شفائے کلی نصیب فرما دے۔ جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔